امت محمدیہ کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے، ایک فضیلت اور برتری ہے، اس لیے کہ میدان محشر وہ دن ہوگا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور میل جو عربی لفظ ہے اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ 1 میل تو جو مسافت ناپنے کا ہوتا ہے، دوری ناپنے کا وہ میل ہے، اور میل اس سلائی کو کہتے ہیں جس سے سرما لگایا جاتا ہے۔ اب اگر مسافت والا میل ہم مراد لے لیں تو آج سورج جبکہ کروڑوں میل دور ہے، لیکن گرمی کے دنوں میں 1 گھنٹہ کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اور دھوپ میں تو چھوڑیے، گھر کے اندر سائے میں بھی بغیر پنکھے یا بغیر اے سی کے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ کروڑوں میل دور ہونے کا یہ نتیجہ ہے، اور قیامت کے دن جب 1 میل کی دوری پہ ہوگا تو اس وقت کیا حالت ہوگی۔ اور اگر سرما لگانے والی سلائی مراد لے لیں تب تو کتنا ہوتا ہے، 3 انچ زیادہ 2-3 انچ اتنی بڑی ہوتی ہے سلائی، یعنی سورج سروں سے اتنا ہی اوپر ہوگا۔ اس وقت گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے اس وقت گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے جسموں سے گرمی کی وجہ سے پسینے ایسے چھوٹ رہے ہوں گے جیسے چشمہ سے پانی ابل کر کے نکلتا ہے، اور اپنے اعمال کے حساب سے انسان پسینوں میں کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی ناف تک، حتیٰ کہ کوئی پسینے کا لگام پہنے ہوا ہوگا، یعنی آدھے منہ تک وہ پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ وہ حالت ہوگی، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، ہاں ایک سایہ ہے، لیکن اگر ان خوش نصیبوں میں ہوئے تو وہ سایہ عرش الہی کا سایہ ہے۔ اس میں 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اللہ رب العالمین جگہ دے دے گا۔ باقی کھلے چٹیل میدان میں سورج کے نیچے گرمی میں تڑپ رہے ہوں گے، اور اس مصیبت سے نجات کے لیے انبیاء علیہم السلام کے پاس باری باری جائیں گے، جیسے کہ لمبی حدیث میں پورا واقعہ سنے ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب کے پاس جائیں گے، اور سب سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ کیا کرنے کے لیے جائیں گے کہ جاؤ کہہ دو اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے؟ نہیں، حساب و کتاب شروع کرے۔ یہ محشر کی سختی سے ہم گھبرا چکے ہیں، حساب و کتاب شروع کرانے کے لیے اللہ ہمارا حساب کرے، نتیجہ کیا نکلے گا وہ بات کی بات ہے۔ حساب کرانے کے لیے انبیاء کے جو ہے در پہ جائیں گے، سارے انبیاء انکار کر دیں گے۔ آخر میں امام کائنات علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، وہ جا کر کے اللہ سے سفارش کریں گے۔ کہنے کا مطلب کہ اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ برداشت سے باہر ہوگی۔ اس وقت میں امت محمدیہ کا حساب و کتاب پہلے شروع کیا جائے گا۔ آخرت کی چیزوں کو دنیا سے جو ہے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، وہ نرالی ہیں، الگ ہیں۔ آخرت کے چاہے عذاب ہوں اور چاہے نعمتیں ہوں، دونوں کے بارے میں کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کو سنا نہیں، اور کسی دل پہ اس کا خیال بھی نہیں گزرا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی۔ لیکن بات سمجھنے کے لیے کہ آج بہت سارے موقعوں پر ہم اپنی دنیا کی زندگی میں لائن لگاتے ہیں، اور زیادہ نہیں اگر 50-100 آدمیوں کے پیچھے ہیں تو دیکھیں کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کچھ دے لے کر کے بھی معاملہ بن جائے تو 1500 پکڑا دیتے، بھائی مجھے آگے کر دے، میرا جلدی فائل جو ہے کر دے۔ یہ دنیا کی بات ہے۔
جبکہ چھت کے نیچے کھڑے ہیں، پنکھا بھی لگا ہے، بعض جگہوں پہ اے سی بھی لگی ہوتی ہے، اور 150 آدمیوں کے پیچھے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے پیسے بھی پکڑا دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے میرا کام جلدی ہو جائے، اور وہاں سورج کے نیچے کھڑے ہوں گے، کوئی سایہ، کوئی پنکھا، کوئی اے سی نہیں، اور گرمی کا عالم جو ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دہشت کا وہ عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ حاملہ عورتیں اپنے کچے حمل کو جن دیں گی، اتنی دہشت ہوگی، اور دودھ پلاتی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ پوری وضاحت اللہ نے سورہ حج کی اسٹارٹنگ میں ہی کیا ہے۔ اتنا دہشت ہوگا، اس وقت اگر پہلے حساب ہو جائے تو اس سے بڑی برتری اور کیا ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن آخر الامم واول من یحاسب، کہ ہم امت میں زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر ہیں، یعنی ہماری امت، ہمارا زمانہ تمام انبیاء اور تمام امتیوں کے زمانے کے بعد ہے، سب سے لاسٹ ہے، لیکن وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ، میں اول ہوں گا، ہماری امت اول ہوگی جن کا حساب کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا۔ يُقَالُ أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا، اعلان ہوگا آدم سے لے کر کے اور قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور جن سب اکٹھا میدان میں جمع ہوں گے۔ اگر 1000 کا مجمع ہو اور خصوصی طور پہ ہمارا نام لے کر کے اگر پکارا جائے، بھائی آپ کہاں ہیں، آپ آگے آ جائیے، اسٹیج پہ آ جائیے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہاں 1000 کروڑ نہیں، شمار سے باہر آدم سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان جنات ہوں گے، فرشتوں کے صفحے ہوں گی۔ اس مجلس کے اندر پکارا جائے گا اَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا، وہ امی امت، ان پڑھ کی امت، اور اس کا نبی کہاں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو امی کہا ہے قرآن میں کئی جگہ، تو نبی امت، امی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امی امت اور ان کے نبی کہاں ہیں۔ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم آخر اول ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں آخری ہیں، دنیا میں ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، ہماری امت کے بعد کوئی امت نہیں، لیکن قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے، سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا، سب سے پہلے ہماری امت کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے جو مسند احمد کی روایت ہے، فَتَفَرَّجٌ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيقِنَا فَنَمْزِي غُرًّا مُحَجِّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوَضُوءِ، کہ تمام امتیں ہمارے راستے سے چھٹ جائیں گی، ہٹ جائیں گی، یعنی جب ہماری امت جائے گی، ہم جائیں گے تو تمام امتیں راستہ بنا دیں گی، ہٹ جائیں گی، کشادگی کر دیں گی، اور ہم گزر جائیں گے، اور آثار وضو ہمارے چمک رہے ہوں گے۔ فَتَقُولُ الْأُمَمُ، ان آثار وضو کے چمک کو دیکھ کر کے، اس کی روشنی کو دیکھ کر کے، ہماری امت کی برتری اور فضیلت کو دیکھ کر کے، تقول الامم، ساری امتیں کہیں گی، کیا کہیں گے؟ کادت هذه الامة ان تكون انبیاء كلها، کہ قریب تھا کہ امت پوری کی پوری انبیاء ہوتی۔ مطلب کیا ہے، یہ امت ہونے کے باوجود ان کی فضیلت اور برتری ایسی ہے جیسے انبیاء کی فضیلت و برتری ہو، جیسے انبیاء کو خصوصیت دی جا رہی ہو۔ انبیاء کے مقام کو تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ برتری کو دیکھ کر کے ایک مثال دیں گے۔ جیسے ہم جو ہے کسی کی برتری کو مثال کہتے ہیں، جیسے فلاں ہو یا فلاں کی طرح ہو، کوئی بہت زیادہ بہادر کہتے ہیں جیسے شیر ہے، تو مطلب کیا ہے، مثال دیں گے کہ قریب تھا کہ امت کے تمام لوگ نبی جیسے ہو،
انبیاء ہوں. اتنی فضیلت، اتنی برتری ان کے پیشانی ہاتھ پیر چمک رہے ہیں اور ان کو خصوصی طور پہ آگے بلایا جا رہا ہے. تمام انبیاء کی امتیں سائڈ میں ہو کر کے ان کو راستہ بنا کر کے دے دیں گے. اس برتری کو دیکھ کر کہیں گے اور وہ انبیاء کی امتیں کتنی ہوں گی. خیال کیجئے، اگرچہ یہ فکس تعداد نہیں ہے لیکن پھر بھی روایتوں کے آثار ملتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء. بعض روایتوں میں تو 40,000 کا بھی ہے، 1,40,000 کا. یہ فکس تعداد نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ نساء میں اللہ نے کہا کہ بعض انبیاء کے حالات کو ہم نے تمہیں بتایا اور بعض کے نہیں بتایا، جس سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی فکس تعداد اللہ جانتا ہے. لیکن ایک تخمینہ جو روایتوں میں تعداد ملتی ہے 1,24,000 یا 40,000، تو اس سے ایک انداز ملتا ہے کہ لاکھ کی تعداد میں انبیاء آئے ہیں، یعنی لاکھ کی تعداد میں امتیں ہوں گی اور ان ساری امتوں کے درمیان سے امت محمدیہ راستہ بنا کر کے جائے گی. ہٹانا بھی نہیں پڑے گا، وہ خود بخود راستہ دیں گے. فتفرج الامم، امتیں خود راستہ بنا کے دیں گی. اتنی فضیلت و برتری اور کیا ہو سکتی ہے. اسی طرح سے تیسری خصوصیت